الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح باب الکبائر وعلامات النفاق کی الفصل الثانی تیسری فصل ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ قال حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ وصیت کی معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم فرمانا، یعنی حضور نے حضرت معاذ کو تاکید فرمائی کہ یہ ان 10 باتوں پر ضرور عمل کرنا۔ ان میں سے پہلی چیز قالا، سرکار نے فرمایا کہ لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ ہرگز کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا کسی کو۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو بندہ شرک کرتا ہے حدیث پاک میں کو اپنے رب کو گالی دیتا ہے معاذ اللہ، جس رب نے پیدا کیا ہے۔ پہلی بات فرمایا کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو کیا حکم دیا کہ اگرچہ تمہاری جان چلی جائے، تمہیں قتل کرنے والے قتل بھی کر دیں، جلانے والے تمہیں آگ میں جلا دے اور مجبور کرے شرک کرنے پر، تو بھی شرک مت کرنا۔ قتل ہو جانا، جل جانا، لیکن شرک مت کرنا۔ اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو عزیمت کا حکم دیا ہے۔ ایک دو چیزیں ہیں یاد رکھنا، ایک ہے عزیمت، ایک ہے حسن، کہ اگر کبھی ایسا موقع کسی کے ساتھ پیش آ جائے اور اللہ نہ کرے آئی ایسی آزمائش میں، ہم اللہ جانے کیا کامیاب ہوں گے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں انڈیا میں موابلچن کے نام پر بعض کفار کے گنڈے کسی مسلمان کمزور کو پکڑ کر کے اس کو کفر پر مجبور کرتے ہیں، اور اگر کفر نہ کرے، کفر یا نعرے لگواتے ہیں، شرک پر مجبور کرتے ہیں، پھر موابلچن کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیتے ہیں یا اس کے ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو اس وقت اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے وہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے جو یہاں تعلیم فرمائی حضرت معاذ بن جبل کو، وہ کیا فرمائی کہ معاذ کسی بھی حالت میں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ یہ تو حضور کی یہ تعلیم تھی۔ لیکن قرآن عظیم آپ پڑھیں گے، قرآن عظیم میں 14واں پارہ جو ہے سورۃ النحل میں ایک آیت کریمہ ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا، آگے فرمایا کہ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کا ٹھکانہ یہ ہے کہ مطلب بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ لیکن استثناء فرمایا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن ہے اور پھر اس کو کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے، کوئی کافر مجبور کر رہا ہے کہ تم کفر کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہارے ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں گے، کوئی اعضاء تلف کر دیا جائے گا، پھر اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، پھر وہ کلمہ کفر بک رہا ہے تو وہ بندہ کافر نہیں ہوگا۔ قرآن عظیم کے تفسیر کا خلاصہ یہ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کی جو شان نزول اور حدیث پاک میں جو روشنی ہمیں ملتی ہے کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کا موابلچن کیا کرتے تھے۔ یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کبھی حضرت بلال کو پکڑ لیا، کبھی صہیب رومی کو پکڑ لیا، کبھی حضرت خباب کو پکڑ لیا، مشرکین چندے پکڑ کر کے ان کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، کبھی کفر پر مجبور کیا کرتے تھے۔ یہ اس ابتدائی اسلام میں بہت ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال، چند جو غریب مسلمان تھے ابتدائی اسلام میں تھا، تو مشرکین نے ان کو پکڑا اور انہیں کیا کہتے ہیں کفر پر مجبور کیا۔ تو حضرت
عمار بن یاسر، عمار کے والد یاسر تھے، یہ بھی صحابی تھے، ان کی ماں حضرت عمار کی حضرت سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون تھی، آپ کو معلوم تھا۔ مشرکین نے پکڑا ان کو تو کفر پر مجبور کیا، تو حضرت عمار کے جو والد تھے انہوں نے شہادت قبول کر لیا، کہا ہم کفر نہیں بکیں گے، شہید ہو جائیں گے، ان کو شہید کر دیا کافروں نے۔ اور حضرت سمیہ جو ان کی ماں تھی حضرت عمار کی، حضرت یاسر کی بیوی، ان کو بھی ظالموں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ابو جہل نے ان کی معذاللہ ناف کے نیچے نیزہ مار کر کے بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی خاتون شہادت پانے والی، تو انہیں شہید کر دیا۔ اب حضرت عمار کو پکڑ لیا، ان کو مجبور کیا کافروں نے کہ تم بھی کفر بکو ورنہ تمہیں بھی قتل کر ڈالیں گے۔ اب حضرت عمار بن یاسر نے کیا کیا کہ کفار نے جیسے کہا نا قتل کرنے کی دھمکی دی، اور یقین تھا کہ اگر ہم نہیں کفر کریں گے تو یہ قتل کر ڈالیں گے، چونکہ سامنے ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا۔ تو جس طرح انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے ظاہری زبان سے کفر کہہ دیا، کفر کہہ دیا۔ اب اس کے بعد یہ بات جب حضور اسلام کو خبر پہنچے کہ سرکار عمار تو کافر ہو گیا ہے، کفر بکا اس نے، تو میرے آقا نے گواہی دی کہ عمار کے خون میں رگ رگ میں ایمان بسا ہوا ہے، سر سے پیر تک وہ مومن ہے، وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب وہ چھوٹ کر کے آئے نا، چونکہ کافروں کا جب مطلوب تھا کہ کفر بکوانا تو چھوڑ دیا، حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ بڑا برا ہو گیا ہمارے ساتھ، کیا ہوا؟ آقا مشرکین نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اور ہم نے ایسا کہہ دیا، کفر بک دیا ہے۔ تو میرے آقا نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے دل کا حال کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دل تو ایمان پر مکمل طور سے مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا تھا، خوب جمع ہوا تھا ایمان پر۔ حضور نے فرمایا کہ پھر عمار تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، سبحان، یعنی آپ نے کیا کہ حضور نے ان کو رخصت دی، اجازت دی، یہ امت کی تعریف کے لیے کہ جب تمہاری جان کا خطرہ تھا قتل کر دیتے، اور بظاہر انہوں نے کفر کہلوایا تو تم نے اپنی زبان سے کفر کہا، لیکن تمہارا دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا، تو آقا نے فرمایا کہ عمار تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان باقی رہا، اگرچہ زبان سے کلمہ کفر ادا کیا لیکن ایمان ختم نہیں ہوا، اور حضور نے ان کو مومن فرمایا۔ اب دو چیزیں ہو گئی۔ اس حدیث پاک میں حضرت معاذ کو حضور کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ معاذ اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن شرک کفر مت کرنا۔ اور حضرت معاذ وہاں پر کلمہ کفر بک کر آئے، کہہ کر آئے، اور ایمان ان کے دل میں جمع ہوا تھا۔ ان کو فرمایا کہ حضرت عمار کہ تم نے صحیح کام کیا۔ اور قرآن عظیم پھر اس موقع پر اللہ نے تائید فرمایا اپنے محبوب کی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی جو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس نے کفر کہا، یعنی کفریہ کام کیا، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ وہ کافر نہیں ہوگا، جو قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے عزیمت، ایک ہوتا ہے رخصت۔ عزیمت مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح مجبور کیا جائے کفر پر، تو عزیمت یہ ہے کہ کفر نہ کہے، جان دے دے، اللہ اجر بھی دے گا، شہادت بھی دے گا، جان دے دے، جس سے حضرت یاسر نے کیا، حضرت سمیہ نے کیا، بہت سارے صحابہ نے، حضرت خبیب نے کیا، جان دے دیا لیکن کفر کو قبول نہ کیا۔ یہ عزیمت ہے، یہ عزیمت والے لوگوں کا کام ہے۔ دوسری چیز ہے رخصت کا پہلو، کہ اگر کیا کہتے ہیں کہ جان بچانا چاہتا ہے، کوئی کافر مجبور کر رہا ہے اور صحیح اندیشہ ہے کہ یہ قتل کر دے گا یا ہمارے ہاتھ پیر توڑ کر کے رکھ دے گا اگر ہم کفر نہ کریں گے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے، رخصت یہ ہے کہ چاہے تو ظاہری طور پر زبان سے صرف وہ کہہ دے، لیکن پھر بھی دل میں ایمان جو ہے نا جمع ہوا رکھے کہ نہیں، اس کفر سے دل میں بیزاری ہو، دل میں ایمان بالکل جمع ہوا ہو، ایمان پر مطمئن ہو، تو ایسے بندے کو اسلام میں رخصت ہے، اجازت ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس میں علماء نے بہت ساری مطلب احتیاط فرمائی ہے کہ مثلا اگر کوئی کفر یا کلمات کہلوا رہا ہے تو ایسی کوشش کرے کہ دو معنی والا لفظ کو استعمال کرے، کہ کافر اپنی مراد لے اور ہم اپنی مراد لیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ مشرکین یہ مجبور کرے کہ تم اپنے نبی محمد کو گالی دو، معاذ اللہ ان کی گستاخی کرو، اب یہ کنفرم ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے یہ تو بہت بڑا کفر ہے، حضور علیہ السلام کو گالی دینا معاذ اللہ یا گستاخی کرنا یہ تو بہت بڑا کفر ہے۔
اب اس کو پتہ ہے مسلمان کو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کافر ہم کو قتل کر دیں گے یا ہمارا کوئی عضو جو ہے نا تلف کر دیں گے. تو اس وقت جو ہے نا یہ دو معنی والا لفظ استعمال کریں. وہ اس طرح اگر وہ جانتا ہے تو اگر اس کو علم ہے تو اس طرح کہے کہ معاذ اللہ جیسے حضور کا نام محمد یہ نام لے کر مطلب لفظ تو وہی بولے گا تو کافر کیا سمجھے کہ اپنے نبی کو گالی دے رہا ہے, لیکن تصور کر کے اور ہمارے پڑوس میں جو محمد بھائی ہیں ہم ان کو گالی دے رہے ہیں, یہ خیال کرے, یہ خیال نہ کرے ہم اپنے نبی کو معاذ اللہ گستاخی کر رہے ہیں. یعنی اس وقت بھی یہ جو ہے نا اگر اس کو علم ہے اس بات کا, مثلا اگر کافر نے بت کو سامنے کھڑا کر دیا کہ تو سجدہ کر بت کو ورنہ پھر تجھے قتل کر دیں گے, اب اس وقت یہ کام کرے اگر اس کو علم ہے کہ سجدہ اگر نہیں کرے گا تو قتل کر ڈالیں گے, تو سجدہ کرے بت کے سامنے تو خیال کیا کرے جس طریقے سے کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, سجدہ تو اللہ کو کر رہے ہیں, یہ تو کچھ نہیں ہے. جس طرح مسجد میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے دیوار ہوتی ہے, تھوڑی کوئی دیوار کو سجدہ کرتے ہیں, تو خیال یہ کرے نہیں کہ ہم بت ہی کو سجدہ کر رہے ہیں, دل میں یہ ہو. اور کافر کیا سمجھے گے کہ ہاں یہ ہمارے بت کو سجدہ کر رہا ہے, اور ہم سجدہ کس لیے کر رہے ہیں, اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. اس طرح بھی علماء کرام نے کہا کہ بچے, لیکن اگر کسی کو معلوم نہیں ہے اس طرح سے مطلب ہیلا کرنا, تو وہ اگر زبان سے کفر کہہ بھی دے گا, کفر یہ بات کر دے گا, اور دل میں ایمان اس کے راسخ ہوگا, مطمئن ہوگا, تو بھی بندہ وہ مسلمان ہوگا. یعنی یہ رخصت کے پہلو پر اس کا عمل ہو جائے گا. لیکن اگر کیا کہتے ہیں کہ دل میں ایمان جمع ہوا نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے, مطلب دل بھی مطلب کفر کی طرف مائل ہے, زبان بھی, تو پھر وہ کھلا ہوا کافر ہے. جس طریقے سے کسی نے اگر مطلب ہنسی مذاق میں اگر کفر کی بات کہی تو بھی کافر ہو جائے گا. اس کا یہ نہیں چلے گا ہم نے یار مذاق کر رہے تھے, مذاق میں بھی کفر ہوتا ہے, لا علم میں بھی اگر کسی نے کفر یا کلمات بکے تو بھی کافر ہو جائے گا. یہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے کفر ایمان کا, اس لیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے. تو میرے کریم آقا نے یہاں پر حضرت معاذ کو جو حکم دیا تھا نا, یہاں پر عزیمت کا حکم دیا کہ معاذ ایمان پر ڈٹے رہنا, شرک نہ کرنا, اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے. اور دیگر احادیث میں جو ہے نا میرے آقا نے رخصت کا بھی پہلو نکالا ہوا ہے, دونوں میں سے جس پر چاہے وہ عمل کر سکتا ہے. پھر اگلی بات جو فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِن فرمایا کہ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَأْخُذَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, اور ہرگز اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ تمہارے والدین تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال سے نکل جاؤ, یعنی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو, تو بھی حضور نے فرمایا کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا. اب یہاں پر ذرا تفصیل ہے, یاد رکھنا کو میں آپ کو چند لمحوں میں بتا دے رہا ہوں کہ دیکھیں والدین کی حکم کی اطاعت کرنا, والدین اگر اولاد کو کسی چیز کا حکم دے تو بعض اوقات واجب ہوتا ہے کرنا, بعض اوقات ان کے حکم پر عمل کرنا واجب نہیں مستحب ہوتا ہے, اور بعض اوقات گناہ ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھنا. یہ مت سمجھے کہ والدین ہیں تو پھر اب ان کی ہر بات مانی جائے گی, والدین کہیں کہ داڑھی مڈا دو داڑھی مڈا دیں گے, یہ گناہ ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو مثال کہ والدین کے بعض احکام کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے. مثلا والدین کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے کہ ہم خدمت کریں, مجبور ہیں, اب وہ ہمیں بلا رہے اپنی خدمت کے لیے, تو واجب ہے اولاد پر کہ ان کی خدمت کریں, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر جو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر والدین تمہیں کہیں کہ اپنے گھر بار کو بیوی بچوں کو چھوڑ دو تو ان کی اطاعت کرو, یہ حکم واجب کا نہیں ہے, یہ مستحب کا درجہ ہے. یہ بات یاد رکھنا کہ والدین کے کہنے پر علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. مثلا ماں کہتی ہے بیوی کو چھوڑ دو تو مستحب ہے, واجب نہیں, پھر بھی بیوی کو چھوڑ دینا مستحب ہے, اولاد کو چھوڑنا مستحب ہے. لیکن یاد رکھنا کہ والدین کے کہنے پر بیوی بچوں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان پر ظلم کیا جائے, کیونکہ ظلم نہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے, اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے. اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو, اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اب ماں باپ کہتے ہیں بعض اوقات ماں جو ساس ہوتی ہے نا, وہ ساسی ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہمارا بیٹا میرے سامنے اپنی بیوی کو مارے, زبردستی مارے. تو اب اگر بیٹا جو ہے نا اپنی بیوی کو ماں کی اطاعت میں مارے گا اور ظلمن مار رہا ہے تو ایسا حکم نہیں مانا جائے گا, وہ بیٹا پھر ظالم کہلائے گا. تو ماں باپ کا حکم کے تحت ضرور کی جائے گی, لیکن اس کے لیے بھی ایک لمٹ ہے, اللہ اس کے رسول کے حکم کے ماتحت ہوگا تو ہی کی جائے گی. اب ماں باپ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے بعض نوجوان اس بات کی شکایت کرتے ہیں, یار
نوجوان ہو گئے، رشتہ نہیں آ رہا، بیچاری نے حضور کی سنت داڑھی شریف حضور کی محبت میں سجائی ہے، اب رشتہ دوچار آیا کینسل ہو گیا تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، مجبور کرتے کہ تو داڑھی مڑا ورنہ رشتہ نہیں آئے گا، داڑھی مڑا داڑھی مڑا۔ اب اگر بیٹا ایسے موقع پر اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے داڑھی مڑا دے گا تو یاد رکھنا قبر میں اس کو ماں باپ بچانے نہیں آئیں گے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا، قبر میں اس کو ماں باپ بچانے نہیں آئیں گے۔ تو ایسے موقع پر ماں باپ کے حکم نہ ماننا یہ واجب ہے، اللہ اس کی رسول کے حکم کو فوقیت دی جائے گی، اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ چلیں اب آج یہ پورا کرتے ہیں، حدیث پاک بڑی ہے، کافی ٹائم ہو جائے گا، کچھ بات سمجھانا ہے اس میں، رکھ دیں انشاءاللہ، میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کو آپ کو سمجھائیں گے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔